دنیا میں ایک مسلمان اور ایک کافر کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ کافر کی زندگی پرہیز والی زندگی نہیں ہوتی، ان کی مرضی کی زندگی ہے، ان کا جسم ان کی مرضی، لیکن ایک مسلمان اس کی زندگی رب کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے، اور اسی رب کے حکم سے اور اس کی رضا میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے ایک مومن مسلمان۔ یہی فرق ہوتا ہے مومن کی زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں، کہ مسلمان اپنی زندگی کو تقسیم کرتا ہے، اس کو طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک کافر کی زندگی میں کوئی روک ٹوک والا سلسلہ نہیں ہوتا، ان کی مرضی ہے، جس طریقے سے گزارنا چاہے گزارتا ہے۔ مین مقصد کیا ہے؟ مسلمان اس طرح زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اپنے عذابوں سے بچائے، اور دنیا میں بھی ان کو سکون دے، اور آخرت میں بھی ان کو جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازے۔ یہ اصل مقصد ہے بہترین اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا۔ بلکہ اللہ رب العالمین تو آخرت میں جہنم سے بچاؤ کو سب سے بہترین کامیابی قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا، وہی سب سے بہترین کامیاب انسان ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ یقیناً یہی انسان کامیاب ہے، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی انسان کامیاب ہے۔ ہر انسان دنیا میں یہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے کہ میں کامیاب انسان بن جاؤں، میری زندگی اس معاشرے میں کامیاب انسان کے طور پر سامنے آئے۔ یہی سوچ ہمارا آخرت کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے، کہ میں آخرت میں اللہ کے ہاں ایک کامیاب انسان شمار ہو جاؤں، میں ان لوگوں میں شمار ہو جاؤں جو اللہ کے ہاں کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اور اللہ کے ہاں کامیاب لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے بچایا اور جنت میں داخل کیا۔ آج ہم اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے، کون سے اسباب ہے جس کے ذریعے سے ہم جہنم سے بچاؤ حاصل کر سکتے ہیں، کون سے اعمال ہے جس کے کرنے سے انسان پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت والی زندگی ہے اگر انسان ان اعمال کو اپنائے، ان اعمال کو کرے جن اعمال کے کرنے سے انسان جہنم سے بچتا ہے۔ اور وہ اعمال اتنی زیادہ انسان سے ٹائم بھی نہیں لیتا، اور اتنی زیادہ قوت اور صلاحیت صرف کرنے کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے کہ انسان دن رات اس کے لیے پلان بنائے، اس کے لیے کافی محنت کرے گا تو پھر ہوگا۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ انسان کے دل میں اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہو، جنت کی شوق اور تڑپ ہو، تو ان کے لیے یہ اعمال اپنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک کوشش ہونی چاہیے، ایک تڑپ ہونا چاہیے۔ انسان کی یہ کوشش اللہ کو پسند ہے، اور اسی سے اس کا رب اس پہ راضی ہو کے اس کو جنت دیتا ہے اور جہنم سے بچاتا ہے۔ انسان کی کوشش کو اللہ دیکھتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے اس نیکی کو اپنائے، کیونکہ اس نیکی میں نبی علیہ السلام نے یہ شرط رکھا ہے کہ جو بھی اس نیکی کو پابندی کے ساتھ کرے، اس بندے پر جہنم حرام، جنت اس کے لیے واجب۔ یہ بندہ کوشش شروع کرتا ہے، کچھ عرصہ پابندی کرتا ہے، درمیان میں تھوڑی سی سستی ہو گئی، درمیان میں اس سستی کے بعد فوراً پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر پابندی کرتا کرتا آخر تک پھر سستی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس بار بار اپنی غفلت سے بیداری والی حالت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ میرے بندے کو دیکھو کتنی تڑپ ہے، اس میں جنت کا ایک شوق ہے، میرے جہنم سے ڈر اور خوف ہے میرے بندے کے دل میں۔ دیکھو تھوڑی سی کمزوری آ گئی، واپس آج سرے نو دوبارہ اسی عمل کی طرف واپس پلٹ رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ میرا رب مجھے جہنم سے بچائے اور مجھے جنت عطا کرے۔ اسی چیز کا نام اللہ کی رضا اور اسی کا نام جنت ہے۔ اسی کی وجہ سے اللہ انسان کو جنت دیتا ہے۔
ہر انسان کمزور ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک عمل شروع کرے شروع سے لے کر آخر تک وہ اسی طرح ہو، انسان ہے اس سے کمزوری واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ انسان کا بار بار اس عمل کی طرف رجوع کرنا اور پھر اثر نو پورا عزم ہو کے اس کی ابتدا کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہی چیز پسند ہے کہ میرا بندہ جو ہے دوبارہ اپنے رب کی طرف پلٹنے کی کوشش کر رہا ہے، توبہ کر کے اثر نو اسی عمل کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ ان اعمال کا ذکر کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیثوں میں کافی ایسے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اعمال کا ذکر کیا ان میں سے ایک ہے ایمان۔ ایک ہی حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر کیا، اللہ پر ایمان لانا اور صحیح ایمان لانا، اور پھر اس ایمان کی حفاظت کرنا، یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والا عمل ہے۔ ایمان تو پہلے چیک تو کر لیں کہ میرا ایمان اس قابل ہے کہ وہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے۔ جو ایمان دنیا میں ہمارے لیے دنیاوی گرمی دور کرنے کا باعث نہیں بن سکتا، ہم اللہ سے مانگ کے اس ایمان کے باوجود اللہ تعالیٰ بارش نہیں دیتا اور ہماری دنیا کی گرمی دور نہیں کرتا، کیا ہمارا یہ ایمان آخرت میں جہنم کے عذاب کا بچاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ ایک لمحہ فکریہ ہے، اپنے ایمان کی حفاظتی تدابیر اختیار کر لے۔ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان دن بدن کمزور پڑ رہا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان برباد ہونے کے قریب جا چکا ہے؟ اور کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کو دن بدن بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ پہلا چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچتا ہے اور جہنم سے رکاوٹ بنتا ہے ان کے لیے۔ دوسری چیز اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دوستی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر بھی حدیث میں کیا۔ اللہ کے لیے محبت کسی سے کرنا، نیک انسان سے اللہ کے لیے، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی تقوی کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ان سے یہ محبت کرتے ہیں، آپ کی یہ محبت کل قیامت والے دن جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ جس طرح دوسری جگہ پہ اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا، ایمان والوں کا مذاق اڑانا، ان کا سخریہ کرنا، ان کے اوپر طعنہ سے پیش آنا، ان کا ہنس اور مذاق جس طرح وہ جہنم کا سبب ہے، اسی طرح ان لوگوں سے، ایمان والوں سے محبت یہ جنت کا سبب ہے اور جہنم سے بچاؤ کا سبب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا ذکر کیا اور وہاں اسی چیز کا ذکر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے بچائے، یہ تو ہم انتہائی تکلیف میں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری۔ تم تو وہ لوگ تھے، میرے نیک بندے وہاں ایمان والے موجود تھے، وہ مجھ سے معافی مانگتے تھے، میری بندگی کرتے تھے، میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے معافیاں مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، ہمیں مغفرت دے، ہمیں معاف فرمائے۔ تم لوگوں نے ان ایمان والوں کا مذاق اڑانا شروع کیا، ابھی اس جہنم میں ہی آپ لوگ رہیں گے، آپ لوگوں کے لیے کوئی بچاؤ کا ذریعہ نہیں۔ جس طرح ایمان والوں کا مذاق، ایمان والوں کا سخریہ وہ جہنم کا سبب بنتا ہے، اسی طرح ایمان والوں سے محبت انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جہنم سے رکاوٹ بنتا ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے۔ اسی طرح تیسری چیز اسی حدیث میں وہ کیا ہے کہ انسان اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ واپس کفر کی طرف جائے۔ کفر کی طرف جانا یہ انتہائی اس سے نفرت کرتا ہے۔ جب ایک انسان ایک چیز سے نفرت کرتا ہے، کیا وہ اس کو پسند کرے گا کہ اسی میں جائے؟ کبھی بھی نہیں۔ مراد کیا ہے کہ وہ کفر سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، ہر قسم کی سر توڑ کوشش کرتے ہوئے اپنی محنت سے زندگی گزارتے ہیں کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے، میں شرک اور کفر میں کہیں نہ جاؤں۔ عقیدہ سیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا عقیدہ صاف ستھرا بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کہیں کفر کی طرف وہ نہ جائے۔
کفر کو پسند کرتا نہیں ہے، بلکہ کفر سے بغض رکھتے ہیں، کفر سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ایک ہی حدیث میں نبی علیہ السلام نے ذکر کیا: ایمان والوں سے محبت اللہ کے لیے، کفر کو ناپسند کرنا اور کفر سے پھر بچاؤ کے اسباب اختیار کرنا۔ یہ وہ صفات ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دوسرے اعمال ذکر کیے۔ ان تین اعمال کے بعد نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ثلاث من کن فیہ حرمہ اللہ علی النار۔ ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ یہ دوسری روایت ہے مسند احمد میں صحیح سند سے، اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے جن میں یہ تین صفات موجود ہیں۔ یہ صفات موجود ہے لیکن تھوڑے سے اس کو کورچنے پڑتے ہیں، اس سے ادھر ادھر کی جو خرابیاں ہیں وہ نکال کے کچھ کمیاں دور کرنے کے لیے نئے چیزیں اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں نکالنے کی ضرورت ہے، صرف نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، ایمان بھی ہے، ایمان والوں سے محبت بھی ہے، کفر سے نفرت بھی ہے، لیکن بس یہ ویسے ہی ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو بنیاد بنا کے اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کل یہ میرے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا، پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا ایمان کیسے ہوگا اور ایمان والوں سے محبت کیسے ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ کفر سے نفرت کیسے ہے تمہارا، پھر خود بخود اس میں نکھار پیدا ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور چیز جس کا ذکر آپ علیہ السلام نے کیا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، وہ حنظلہ الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس روایت میں 5 نمازوں کا ذکر کیا۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ وہ انسان مسلمان جو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں لیکن اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس انسان کے اس نماز کی پابندی کی وجہ سے اور اس نماز کے حفاظت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ 5 نمازیں بر وقت پڑھنا، ٹائم پر پڑھنا، اس کی حفاظت کرنا اور پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ نہ ہو کہ جس دن مرضی ہو ٹائم پہ پڑھ لی، جس دن مرضی نہ ہو تو لیٹ ہو کے پڑھ لی، نہیں، پابندی کے ساتھ اول وقت میں جو ان کا وقت ہے اس میں پڑھنا اور اس کی حفاظت کرے کہ جس طریقے سے رسول اللہ نے فرمایا اس طریقے سے، تو یہ نماز یہ انسان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ جہنم سے بچاؤ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس آگ کا اندازہ پچھلے کئی خطبات میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں صرف معمولی سا ایک حصہ ہے۔ 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ دنیا کی آگ ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آگ کو 70 مرتبہ گرم کیا جائے وہ جہنم کی آگ بن جاتی ہے۔ دنیا کی آگ میں اگر سیسا پگھلا کے آپ دیکھ لیں اس کا کیا سینٹی گریڈ بن جاتا ہے، اتنی سینٹی گریڈ پر یہ فلان چیز کو پگھلا دیتے ہیں، فلان چیز کو پگھلا دیتے ہیں، تو جہنم کا کیا اندازہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ایک تھوڑا سا ذکر قرآن کریم میں ایک اور انداز سے کیا، اور نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بھی اس کی کافی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اور صحابہ کرام کو بھی ایک آواز سنائی۔ یہ آواز جہنم کی آواز ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا آپ لوگوں نے یہ آواز سنی ہے؟ آواز تو آئی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے ادباً کہا یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور صحابہ کو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا۔ واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے کس چیز کی آواز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر جہنم میں گرا تھا، 700 سال بعد یہ ابھی نیچے اپنی جگہ پہ پہنچا ہے، اور یہ اسی کی آواز ہے۔ ایک پتھر نیچے جہنم میں 700 سال نیچے جا کے ان کی مسافت ہے، تو ایک انسان جو کہ مجرم ہے اللہ رب العالمین اس آگ میں، اس اپنے جیل میں اس میں ڈالے گا، تو اس کے بچاؤ کا اسباب کتنے آسان اسباب ہیں، وہ اگر ایک انسان نہیں اپناتے تو اس کا
میں کہتا ہوں کہ وہ سعادت مند انسان نہیں ہے جو اتنے آسان اعمال اپناتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ انسان کم ہمت انسان ہے، اس کا عقل کمزور ہے، جس کا عقل اس اعتبار سے کوئی سوچ اور فکر نہیں کرتا کہ میرے آنے والی زندگی کہیں آگ والی زندگی نہ بن جائے۔ دنیا میں وہ ہر چیز کے اعتبار سے وہ اپنے بدن کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے گرمی کے موسم میں اور ٹھنڈک کے موسم میں گرم ماحول پیدا کرنے کا اس بدن کے لیے ہر قسم سہولیات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس چیز کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا کہ کل میں نے قبر میں بھی جانا ہے، وہاں بھی مجھے اسی ٹھنڈک اور گرمی کی ضرورت ہے، قبر کے بعد بھی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر جنت یا جہنم وہاں بھی مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ میرے انہی دنیا کے اعمال کے ذریعے سے وہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مہیا کرے گا، اللہ ہم راضی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نعمتیں ہمیں عطا نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العالمین کے راضی ہونے پر ہے کہ ہم کس طریقے سے اس رب کو راضی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور عمل جس کا ذکر آپ علیہ السلام نے کیا ہے، میں جلدی ان کا ذکر کرتا ہوں۔ 4 رکعت نماز ظہر کی نماز سے پہلے، 4 رکعت نماز ظہر کی نماز کے بعد، نبی علیہ السلام نے اس کا بھی ذکر کیا۔ یہ 4 رکعت نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں ظہر سے پہلے۔ ظہر سے پہلے 2 قسم کی سنتیں ہیں، 4 رکعت بھی ہے، 2 رکعت بھی ہے۔ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی الگ فضیلت ہے۔ 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس کی یہ اس حدیث میں الگ فضیلت ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے جگہ پر اور اپنے اپنے مقام پر اس کی الگ الگ فضیلت ہے۔ آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ الگ 4 رکعت نہیں ہے، بلکہ ظہر کے بعد جب آپ 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت مزید اس کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ اس حدیث میں شامل ہے۔ جو ظہر کی نماز سے پہلے بھی 4 رکعت ادا کرے، ظہر کی نماز کے بعد بھی 4 رکعت ادا کرے، لیکن یہ پابندی کے ساتھ ہے، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا۔ ایک بندہ ایک عمل شروع کرتا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ فرمایا، جس نے پابندی کے ساتھ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت ادا کی پابندی کے ساتھ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت نماز ادا کرنے پر ہمارے سے کتنا ٹائم لگے گا؟ 8 منٹ لگ جائے۔ ہمارے اپنے تجربے کے مطابق اگر کوئی زیادہ تیز بھی نہ پڑھے، زیادہ آرام سے بھی نہ پڑھے، زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 منٹ لگ جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تیز بھی پڑھے تو 5 سے 6 منٹ لگ گئے۔ یہ 5-6 منٹ زندگی آپ نے اس کو قیمتی بنایا، اور 5-6 منٹ زندگی آپ نے نماز کے بعد کو قیمتی بنایا، یہی آپ کا کام آئے گا۔ یہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ والی زندگی کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی اصل زندگی ہے جس کو آپ نے قیمتی بنا کے اپنے آخرت کے بچاؤ کا ذریعہ بنا دیا۔ تو کتنے بھی مصروفیات کیوں نہ ہو، شیطان ایسے اوقات پہ ہم پہ حملہ کر دیتے ہیں، چلو جی بھاگو، وہ فلان کام رہ جائے گا، فلان کام ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا۔ سنتوں کا اہتمام اور اس پر پھر پابندی کرنا، یہ انسان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے، جب میں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ عمل چھوڑا نہیں ہے، میں نے پابندی کے ساتھ اس کو ادا کیا ہے۔ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے سنی ہے، میں نے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، میں نے پابندی کے ساتھ ان سنتوں کو ادا کیا۔ یہ ایک شوق ہے صحابہ کرام کا، اور انسان کا یہ تڑپ ہر مسلمان کا ہوتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ انسان کبھی کبھی مصروفیات کی وجہ سے، کبھی خواہشات کی وجہ سے، کبھی شیطانی وسوسے کی وجہ سے یہ چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں پھر اس کو چھوڑا نہیں ہے، پابندی کے ساتھ میں نے اس کو ادا کیا ہے۔ اسی طرح سنن رواتبہ کے بارے میں بھی ہے، 12 رکعت
جو دن اور رات کی سنت مؤکدہ ہے، جو اس کو ادا کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا، جنت میں گھر کا بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جو ان 12 رکعات کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین ان پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یہ دوسری روایت ہے، الاحادیث المختارہ، امام مقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں یہ اور روایت ہے، اس میں اس چیز کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ ان پر جہنم کی آگ کو حرام کرتا ہے۔ ایک روایت میں جنت کا ذکر ہو گیا، دوسری روایت میں جہنم کی حرام ہونے کا ذکر ہے، اور کتنا ہے؟ 12 رکعت ہے دن اور رات میں، کوئی مشکل کام ہے بھی نہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق 10 روایت ہے، اگر ظہر سے پہلے کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو 10 رکعت ہو جائیں گے۔ 10 رکعت والی روایت میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ان 10 رکعت دن رات سنتوں کا پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام پابندی سے ادا کیا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیثوں میں نوافل کا کثرت سے پڑھنے کا ذکر ہے، کیونکہ جتنا آپ نوافل زیادہ پڑھیں گے آپ کا جہنم پہ حرام ہونے کا کثرت سے سبب بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے، اللہ رب العالمین نے ان کے سجدے والے اعضاء کو، جن جن جگہوں پہ ان کا سجدہ لگتا ہے، سجدہ لگاتے ہوئے بدن کا جو جو حصہ زمین پہ لگتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن جہنم پہ ان جگہوں کو حرام کیا ہے۔ جہنم کی آگ کتنی سخت اور تیز ہے، سجدے میں اتنی قوت اور طاقت ہے، عبادات میں اتنی قوت اور طاقت اللہ نے رکھا ہے کہ وہ سجدے والے جگہ کو جلا نہیں سکتا، وہ بالکل محفوظ ہوگا، ماتھے کو نہیں جلا سکے گا، ناک کو نہیں جلا سکے گا، اس دونوں ہاتھوں کو نہیں جلا سکے گا، کیونکہ آپ نے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے ان اعضاء کو رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادت میں اتنی بڑی قوت اور طاقت ہے کہ 1000 نہیں اربوں سینٹی گریڈ بڑھ کر جو آگ ہے، جو دنیا کی آگ سے کئی 1000 گنا بڑھ کر آگ ہے، اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کا سجدہ اتنی بڑی قوت اور طاقت رکھتا ہے، تو باقی چیزوں کی کتنی بڑی قوت طاقت ہوگی۔ عبادت بہت بڑی چیز ہے۔ اس وجہ سے سلف کہا کرتے تھے اپنے دشمن کو مارنا چاہتے ہو تو پلینوں سے نہیں، عبادت سے مارنے کی کوشش کرو، اپنے اللہ پر سپرد کرو، اسباب اختیار کر لو، لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ آپ کی زیادہ دلچسپی عبادات میں بھی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے تو اسباب اختیار کیے تھے، لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ کافروں کے مقابلے میں دعا کر رہا ہے، تہجد اٹھ کے پڑھ رہے ہیں، نوافل میں پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے التجائیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے کندھوں سے چادر گر گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ کافی ہے، یہ جو دعا آپ نے کی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ کافی ہے۔ یہ ہے اللہ سے تعلق، اسباب ٹھیک ہے استعمال کر لے، لیکن آپ کا اعتماد اسباب پہ نہیں بلکہ وہ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ عبادات میں قوت ہے، طاقت ہے، یہ انسان کو کئی مصیبتوں سے، مصائب، مشکلات سے دنیا میں بھی بچا دیتا ہے اور آخرت میں بھی بچا دیتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے کلمے کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بھی جہنم پہ حرام کیا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کے صرف پھر ورد نہیں ہے، اس کلمے کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے شروط کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہے، اس کلمے میں مجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور 100 جگہوں پہ اپنے ماتھا بھی لگا دیتے ہیں۔ کلمہ میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن ہم علی اجویری کو بھی، داتا گنج بخش کو بھی، یا غوث اعظم کو بھی اور فلان فلان کو بھی، پھر کلمہ کا کیا فائدہ رہ گیا؟ کیا یہی لا الہ الا اللہ ہمارے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکے گا؟ اسی وجہ سے کئی مرتبہ ہم نے یہاں پمفلٹ بھی رکھا ہے اور ہم لوگوں سے کہتے بھی ہیں یہ پمفلٹ لے جا کے پڑھ لے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، یہ کلمہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کلمے میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا مطالبہ ہے، کیا شروط ہے، کیا ضوابط ہے اس کلمے کا۔ آپ اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے
کئی گناہ کیوں انسان سے نہ ہو جائے، لیکن اگر اس کلمے کا حق اگر آپ نے ادا کیا ہے، شرک آپ میں نہیں ہے، اس کلمے کی وجہ سے جہنم سے انسان کو اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے، اور یہ انسان کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ صحیح حدیث سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب سارے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے نکال لیں گے، پھر اللہ رب العالمین اپنے حکم سے ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکالیں گے، اپنے ایک مٹھی لوگ اس طرح پکڑ کے باہر نکالیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کلمہ صرف پڑھا۔ کلمے کی اتنی بڑی قوت اور طاقت ہے، لہذا کلمے کو سیکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی ذکر حدیث میں کیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اچھے اخلاق کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین اس آدمی پر جہنم کو حرام کیا ہے علی کل ہین، نرم دل انسان ہے، سہل، معاملات میں بھی آسانی پیدا کرنے والا ہے، عام زندگی میں بھی نرم دل انسان ہے، نرمی کرنے والا ہے، نرمی سے برتاؤ کرنے والا ہے، اخلاق سے پیش آنے والا انسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ صحابہ سے پوچھا تھا اور جواب دیا۔ آپ لوگوں کو میں نہ بتاؤں وہ آدمی جس پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام کیا؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتا دیجئے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے اس صفات کا ذکر کیا، علی کل ہین لین سہل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 3-4 قسم کے صفات، اور محدثین نے پھر ان کا تشریح کرتے ہوئے یہ ذکر کیا۔ خرید فروخت میں بھی آسانی پیدا کرنے والا ہے، کوئی چیز دینے کے لیے ہو تو بس دے دیتے ہیں، اتنی زیادہ طویل بحث نہیں کرتے، لینے کے لیے ہو تو اتنے طویل بحث میں نہیں پڑتے، لینے دینے معاملات میں بھی نرمی، عام معاملات میں بھی نرمی، اور اچھے اخلاق والا انسان، یہ ایسا انسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے اپنے نمازی بننے کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات میں نرمی پیدا کرنا، یہ انسان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور چیز کا ذکر کیا، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ جو اپنے کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے مجلس میں آپ کے سامنے دوسرے کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے اور آپ آرام سے سن رہے ہو، تو یہ آپ کئی گناہوں میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن اس موقع پر آپ نے اس کی عزت کا دفاع کیا، وہ چپ ہو جاؤ، میرے سامنے غیبت نہ کرو، دوسرے مسلمان کا گوشت مت کھاؤ، مجھے بھی گناہگار ٹھہراتے ہو اور خود بھی مجرم بن رہے ہو، غیبت کر رہے ہو سکتا ہے بہتان باندھ رہے ہو، چپ ہو جاؤ، مجھے ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کی عزت کی حفاظت کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس طرح کرنے سے آپ کے مجلس میں پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا آئے گا بھی نہیں، وہ پہلے سے ہی سوچے گا جاؤں گا تو مجھے یہی جواب ملے گا، جانے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کی زندگی کا کئی حصہ وہ محفوظ ہو جائے گا، جو کہ ادھر ادھر باتوں میں مشغول ہو کے ضائع ہو رہا تھا، وہ خود بخود سمٹ جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی کی عزت کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس سے دور کر دے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا ذکر ہے، ایک حدیث میں 2 آنکھوں کا ذکر، ایک حدیث میں 3 آنکھوں کا ذکر، 3 قسم کی آنکھیں ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اندازہ کر لیں جہنم کی آگ کتنا تیز ہے، اور ایک مسلمان کی آنسوں اس جہنم کی آگ کی ٹھنڈک کے لیے ہے، کتنا تیز آگ ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے لیے وہ تیز ترین جہنم کی آگ کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، کیونکہ ان کی آنکھوں سے اللہ کی رضا کے لیے آنسوں نکلی ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، علیحدگی میں اپنے گناہوں پہ غور فکر کرتے ہوئے، اللہ کی عظمت یاد کرتے ہوئے، نصیحت سنتے ہوئے، قبر کا تذکرہ سنتے ہوئے، ان کے آنکھوں سے چن کے آنسوں بہہ چکے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے ان آنکھوں سے رونے کی کیفیت کی وجہ سے آنسوں بہہ چکے ہیں۔ یہ آنکھیں جہنم پہ حرام ہے، جہنم کی آگ ان کو مس نہیں کر سکتی،
اتنی بڑی قوت اور طاقت ہے ان آنسوں میں جو راتوں کو اس سے بہتے ہیں، ان آنسوں میں بہت بڑی طاقت ہے جو علیحدگی میں آپ عبادت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اس کو آپ گراتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، نصیحت سنتے ہوئے، قبر کو یاد کرتے ہوئے آپ اپنے آنکھوں سے جو آنسو گراتے ہیں، اس کی بہت بڑی قوت اور طاقت ہے اگر اس کی اہمیت ہم سمجھیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اس آن کا ذکر کیا جو اللہ کی زمین پر ایمان والوں کی اور اسلامی ملک اور اسلام کی حفاظت کے لیے چوکیداری میں مصروف ہے، اس آن کے لیے بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا وَعَيْنٌ، اور تیسری وہ آنکھ ہے جو انسان گناہوں سے بچا کے اس کی حفاظت کرے۔ ہاں جی، اچانک موبائل کھولا، یہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ہر دوسری تیسری تصویر عورت کی آ رہی ہے، یہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں یا اس کی وجہ سے پورا فیس بک ہی دفع کر دیتا ہے۔ اس آن کے لیے جنت جیسا مقام ہے اور جہنم ایسے آن کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اس چیز کی وجہ سے ہم اس فضیلت سے محروم ہیں۔ ہم حفاظت کبھی نہیں کر سکتے۔ اگر کرنا بھی چاہے تو 2-3 تصویریں ویسے بھی آ جائے گی مفت میں، کیونکہ بنایا اس مقصد کے لیے ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو خراب کیا جائے، کسی ضرورت کے حد تک اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر تصویر سامنے آتے ہیں، جتنی آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے اتنا ہی ہم اس ذریعے سے ثواب بھی کما سکتے ہیں۔ فوراً آپ اپنے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، تصویر کو ہٹاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے آپ کو اجر بھی لکھ دیتا ہے اور آپ اس فضیلت میں بھی شامل ہوں گے۔ اسی طرح آخرت سے اور جہنم کے عذاب سے بچاؤ کے لیے بار بار دعائیں کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کی صفات قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ دوسرے آیات بھی ہے اور نبی علیہ السلام خود بھی کئی جگہوں پہ جہنم کی آگ سے، عذاب سے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہوئے آپ علیہ السلام نے کئی جگہوں پہ ان کا ذکر دعائیں منقول ہے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار فتنۃ النار، بخاری شریف کی روایت ہے۔ نماز کے آخر میں، نماز کے بعد صحابہ فرماتے سلام پھیر دیا، نبی علیہ السلام نے ہماری طرف چہرہ کیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ رات کو سوتے وقت بھی نبی علیہ السلام سے صحیح سند سے ثابت ہے، آپ علیہ السلام رات کو آرام کے لیے آئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ جتنا آپ اللہ رب العالمین سے بچاؤ کی دعائیں کریں گے اتنا ہی اللہ رب العالمین جہنم سے بچاؤ کے اسباب مہیا کریں گے اور اللہ رب العالمین انسان کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔